بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کے سب سے اثردار اور صبر سے بھرے واقعے کی شروعات کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ ہر ٹوٹے ہوئے دل کے لیے امید اور بھروسے کا پیغام ہے۔ اس پاک سلسلے کی شروعات ہوتی ہے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر ہر بڑی سے بڑی قربانی پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نیک اور سچے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں کئی بیٹے عطا کیے، لیکن ان کے دل کے سب سے قریب تھے ان کے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی بے حد حسین، صاف دل اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ یہی محبت آگے چل کر ایک بڑے امتحان کی وجہ بننے والی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی ننھے ہی تھے کہ ایک رات انہوں نے ایک عجیب اور حیران کر دینے والا خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ خواب سنتے ہی یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی سپنا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا اشارہ ہے۔ انہوں نے پیار سے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ لیکن بھائیوں کے دلوں میں پہلے ہی یوسف علیہ السلام کے لیے جلن پیدا ہو چکی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کے والد یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہی جلن آگے چل کر ایک خوفناک سازش میں بدلنے والی تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے، تاکہ والد کی پوری محبت انہیں مل سکے۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے اور گھومنے بھیج دیجیے۔ کافی سوچ کے بعد والد مان گئے، لیکن ان کا دل بے چین تھا۔ جیسے ہی وہ دور ریگستان میں پہنچے، بھائیوں نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا۔ کسی نے انہیں پکڑا، کسی نے ڈرایا، اور آخر کار ایک سنسان کنویں کے پاس لے جا کر یوسف علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ اندھیرا کنواں، چاروں طرف سناٹا، کوئی سہارا نہیں، کوئی آواز نہیں۔ لیکن اس اندھیرے میں بھی یوسف علیہ السلام کا دل اللہ پر بھروسے سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے اسی وقت وحی کے ذریعے انہیں دلاسا دیا کہ ایک دن تم ان سب کو ان کا کیا یاد دلاؤ گے۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائیوں نے ایک اور چال چلی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض جھوٹے خون سے سنا دی اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس لوٹ آئے۔ انہوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام سب سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا بہتر ہے، اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ ادھر ایک قافلہ کنویں کے پاس پہنچا۔ پانی نکالنے کے لیے رسی ڈالی گئی تو رسی کے ساتھ یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور خوشی سے کہہ اٹھے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک قیمتی مال سمجھا اور انہیں ساتھ لے کر مصر کی طرف چل پڑے۔ اس طرح کنویں کا اندھیرا ختم ہوا، لیکن امتحانوں کا ایک نیا دور شروع ہونے والا۔ مصر پہنچ کر یوسف علیہ السلام کو ایک کھلے بازار میں پیش کیا گیا۔ لوگ انہیں ایک غلام سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ان کے چہرے پر نبوت کا نور صاف جھلک رہا تھا۔ آخر کار مصر کے ایک بڑے افسر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا
انہیں عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دیں یا ہم انہیں بیٹا بنا لیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے عزیز کے گھر پہنچے۔ اللہ نے انہیں عقل، حکمت اور حسن تینوں نعمتوں سے نوازا۔ وقت کے ساتھ ان کی سچائی، ایمانداری اور پاک دامنی ہر دل پر اثر کرنے لگی۔ لیکن یہی خوبصورتی اور پاک کردار آگے چل کر ایک اور بڑے امتحان کی وجہ بننے والے تھے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو اونچا اٹھانے سے پہلے آزماتا ضرور ہے۔ آگے کی کہانی، اگلا بھاگ اور پورا واقعہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مسٹر سرتاج سلطان پر ضرور جائیں۔ جاری رہے گا۔